بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری کہانی ہے پرانے صندوق کا راز۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ گاؤں کے آنگن میں مٹی کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور دور سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ دادی اماں شمیم بی بی اپنی چارپائی پر بیٹھی، ہاتھ میں پرانی تسبیح لے کر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی تھی۔ پیچھے نیم کے پیڑ کے نیچے چھوٹا سا حامد بال لے کر کھیل رہا تھا۔ دادی اماں حامد نے پکارا، آج مجھے ایسی کہانی سنائے جو سچ میں ہوئی ہو۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تو میں تجھے وہ کہانی سناؤں گی جو صرف ہوئی نہیں، جس میں ہمارا پورا خاندان چھپا ہے۔ حامد حیران، خاندان؟ دادی نے آنگن کے کونے میں رکھے ہوئے پرانے صندوق کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، وہ صندوق جس کو کبھی کسی نے نہیں کھولا، کیونکہ اس کے اندر صرف چیزیں نہیں، یادیں تھی۔ ہوا تیز ہوئی، نیم کے پتے سرسرانے لگے۔ دادی نے صندوق کے پاس جا کر اس کا ڈھکن کھولا۔ کڑک کر کے آواز آئی۔ اندر ایک پرانی ڈائری، ایک چھوٹی چاندی کی تسبیح، کچھ خط اور ایک تصویر تھی۔ حامد نے ڈائری اٹھائی، کپڑ سے دھول اتری۔ دادی، یہ کس کی ڈائری ہے؟ دادی نے ڈائری اپنے دل سے لگائی اور دھیرے سے بولی، یہ تیرے دادا کی ڈائری ہے، کریم الدین کی۔ دادی نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر کبھی میری یاد آئے تو اداس مت ہونا، میں دور نہیں، بس ایک دعا کے فاصلے پر ہوں۔ حامد چپ ہو گیا۔ دادی کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا۔ تیرے دادا جوان تھے جب انہیں ملک کے لیے جنگ پر بلایا گیا۔ میں ان کے ساتھ نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں لوٹ کے آؤں گا، لیکن اگر نہ آیا تو میری دعا تمہیں محفوظ رکھے گی۔ حامد نے معصومی سے کہا، پھر وہ واپس آئے؟ دادی نے چھوٹی سی سانس لی۔ ان کا جسم نہیں آیا بیٹا، لیکن ان کا ایمان واپس آیا، ان کے لفظ واپس آئے۔ آواز دھندلی ہوتی ہے۔ جوان کریم الدین ایک کیمپ میں بیٹھے ہیں، ڈائری لکھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس جنگ سے لوٹ کر شاید نہ آؤں، پر میں چاہتا ہوں میری شمیم کبھی اکیلی محسوس نہ کرے۔ باہر گولیوں کی آواز، دھواں اور ایک سولجر چلاتا ہے، کریم بھائی ہم گہرے جا رہے ہیں۔ کریم الدین اٹھ کر کہنے لگتے ہیں، زندگی کا اصلی مقصد مرنا نہیں، حق کے لیے جینا ہے۔ وہ اپنا خط لکھ کر اللہ کے نام لاتے ہیں۔ آسمان میں بم کی آواز گونجتی ہے اور اسکرین دھندلی ہو جاتی ہے۔ دادی کے لیے وہ رات سب سے لمبی تھی۔ وہ ہر دن تسبیح پر ان کا نام لیتی، ہر اذان کے وقت ان کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن فوج سے خط آیا، سپاہی کریم الدین شہید ہو گئے۔ وہ لفظ سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن اسی دن ایک اور پرچہ آیا، ایک چھوٹا خط ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اس خط میں تھا، شمیم اگر میں نہ رہوں تو میری یادوں کو مٹا مت دینا۔ صندوق میں میں نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے، اسے تب کھولنا جب تمہارے دل میں پھر سے امید جاگے۔ دادو نے صندوق کبھی نہیں کھولا، جب تک سے آج تک۔ حامد، دادی نے کہا، آج لگتا ہے وقت آ گیا ہے۔ حامد نے ڈائری کا اگلا صفحہ کھولا۔ اس میں ایک چھوٹی سی چاندی کی تسبیح چپکی ہوئی تھی اور لکھا تھا، اس تسبیح کے ہر دانے کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کبھی اندھیرے میں نہ رہے۔ دادی رو پڑی۔ دیکھا بیٹا، یہی دعا تھی جس نے مجھے زندہ رکھا۔ حامد نے کہا، دادی کیا میں یہ تسبیح رکھ سکتا ہوں؟ دادی مسکرائیں، اب یہ تمہاری ہے، اسے ہر دعا قبول ہوتی ہے جب دل صاف ہو۔ رات کے وقت دادی اور حامد چھت پر بیٹھے تھے، آسمان ستاروں سے بھرا تھا۔ حامد نے پوچھا، دادی دادا اب کہاں ہیں؟ دادی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں اس چمکتے ستارے میں جب کوئی سچے دل سے دعا کرتا ہے تو وہ روشنی اس تک پہنچتی ہے۔ حامد نے تسبیح اٹھائی اور کہا، تو پھر میں بھی دعا کروں؟ دادی نے کہا، کرو بیٹا، وہ سب سنتے ہیں۔ حامد نے آنکھیں بند کی اور اللہ سے دادا کو سلام کہلوایا، ان کی ڈائری اور ان کی دعا میں سنبھال کے رکھوں گا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے لگتا ہے اب ان کا سندیش پورا ہوا۔ 1 سال بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ حامد نے ان کی ڈائری اور تسبیح کو ایک نئے لکڑی کے باکس میں رکھا اور لکھا،
پوری پرانی صندوق کا راز صرف یادوں کا نہیں تھا، وہ دعاؤں کا سلسلہ تھا جو اب میرے پاس ہے۔ حامد بڑا ہوا، تعلیم حاصل کی اور لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ ہر مشکل میں وہ تسبیح لے کر دعا کرتا اور ہمیشہ اسے راہ ملتی۔ وہ کہتا، مجھے لگتا ہے دادی اور دادا دونوں میرے پاس ہیں، یہ صندوق اب صرف میرا نہیں، میری نسلوں کا امانت ہے۔ مورل آف دا اسٹوری: کچھ کہانیاں صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ جو محبت ایمان سے بندی ہو وہ وقت، موت یا فاصلے سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ دعا، یاد اور یقین، یہی وہ صندوق ہے جس میں زندگی کے راز چھپے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔